السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ایسے گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں نقاشی کا شرف حاصل کیا۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ڈیلی پاکستان کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ وہاں آپ کا وقت کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ میں نے مدینہ منورہ میں تقریباً 16-17 سال گزارے، جس میں 7 سال میں نے مسجد نبوی کی جاب کی، 7 یا 8 سال۔ تو مدینہ منورہ میں ایز ان کے نقاش کام کرنا یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی، بلکہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار یہ تو پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگ مسجد نبوی میں جاب کرتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ان کے نماز پڑھنے آتے تھے وہ رات کو 2 بجے گیٹ کے باہر کھڑے رہتے تھے کہ کب مسجد نبوی کا گیٹ کھلے اور کب ہم اندر داخل ہوں۔ لیکن ہم خوش قسمت تھے، اس وقت مسجد نبوی رات کو بند ہوتی تھی عام وزیٹر کے لیے، تو جو ہم کام کرنے والے تھے بس وہی اندر کام کرتے تھے، تو ہم جہاں چاہتے تھے وہیں پہ جا کے نفل پڑھ سکتے تھے۔ تو ہمارے جو سینئر تھے صادق صاحب، تو وہ مجھے ایک بات کہا کرتے تھے کہ یار اس جگہ کی قدر کرو، ہم سے اچھے آرٹسٹ بھی ہیں لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا مسجد نبوی میں کام کرنے کا، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس مقام کی عزت کیا کریں۔ تو واقعی ان کی مجھے وہ بات یاد آتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ میرے پاس مسجد نبوی یعنی کہ گنبد تک اوپر جانے کی چابی تھی۔ اب میں ان کو کہوں کہ مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اوپر جانے دیں تو وہ اوپر نہیں جانے دیتے، تو میرے پاس اوپر جانے کی چابی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ خاص کرم تھا۔ ماشاءاللہ، یہ شوق آپ کا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا نقاشی کا؟ جب میں کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تھا تو میرے پاس جاب نہیں تھی، تو مجھے کسی نے بتایا کہ مسجد نبوی میں ان کے نقاش کی جاب خالی ہے، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں لیکن ہم آپ کی ان کی ٹرائی لیں گے۔ انہوں نے ان کی ٹرائی لی، تو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں کے جو نقاش سینئر ان کے نقاش تھے وہ پاکستانی تھے، ان کا نام صادق صاحب تھا۔ تو انہوں نے میری ٹرائی وغیرہ لی تو انہوں نے مجھے پاس کر دیا، تو اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ کام اپنا سٹارٹ کیا یہ نقاشی کا۔ اچھا، آپ 8 سال اس سے زیادہ عرصہ وہاں پہ رہے، تو کیا کیفیت طاری ہوتی تھی وہاں پہ کام کر کے؟ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت وہ نظارہ تھا، تو کیا آپ پہ کیا کیفیت طاری ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں ان کے سکون تو ان کے بہت زیادہ ہے۔ جب ہم رات کو کام کرتے تھے تو واقعی پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ کوئی بڑی ہستی آرام ان کے فرما رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک واقعی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر میں اپنے نام کے ساتھ اصغر علی نقاش المسجد نبوی لکھتا ہوں، یعنی کہ میری نسبت ان کی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ہے۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے گنبد کا ہمیں واقعہ سنایا، ہماری آڈینس کو بھی سنائیے گا۔ وہاں پہ ایسا تھا کہ جب ہم رات کو کام کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک لفٹ ہوتی تھی، بلکہ ہر آرٹسٹ کے پاس لفٹ ہوتی تھی، جو باقی لیبر اوپر چڑھ کے کام کرتے تھے ان کے پاس بھی ایک لفٹ ہوتی تھی، پرسنل لفٹ، تو وہ کرسی کی طرح ہوتی تھی، اس کا بٹن یہاں پہ ہوتا تھا، تو جب اس کو پش کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ لفٹ اوپر جاتی تھی۔ تو انہی دنوں میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ اب مجھے لفٹ پہ نا چکر آنا شروع ہو گئے، ایک ان کے فوبیاس ہو گیا، یعنی کہ ہائٹ کا ان کے فوبیا ہو گیا۔ تو وہاں کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے دیکھا کہ پہلے یہ بندہ مستقل اوپر کام کرتا تھا، اب ایسا نہیں، اب جاتا ہے اور 5-10 منٹ کے بعد پھر نیچے آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا بھی آپ کو ان کے مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی اس طرح مجھے چکر آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ تو ادھر اور کوئی کام بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نہیں کام کر سکتے تو آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ تو میں نے ان کو ایک ان کی تجویز پیش کی، جو بڑے گنبد ہے ان میں کھڑکی ہیں، تو آپ اگر مجھے کھڑکیوں میں شٹرنگ کر دیں گے تو وہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو وہاں کی جو انتظامیہ تھی مسجد نبوی کی، انہوں نے کہا بھی اتنا تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا ان کی مشکل کام ہے کہ ہم صرف ایک اکیلے بندے کے لیے وہ شٹرنگ کر کے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا وہاں کی انتظامیہ نے، تو انہوں نے مجھے شٹرنگ کر دی۔ اب اور اوپر جانے کی انہوں نے مجھے چابی دے دی۔ اب میں اوپر سے جاتا تھا، کھڑکی سے داخل ہو کے اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ اب جو ہمارے باقی نقاش تھے وہ جو 3 یا 4 ماہ میں اپنا کام مکمل کرتے تھے، وہ ماشاءاللہ میں نے تقریباً 1 ماہ میں ان کو کام مکمل کر کے دے دیا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو ہمارے انجینئر صاحب وہ میرے پاس آئے کہ آپ اسی ان کے سپیڈ سے کام کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے دوسرا گنبد بھی تیار ہوگا۔ تو ایک ہمارے اور ساتھی تھے ان کے نقاش، وہ میرے پاس آئے کہنے لگے اصغر صاحب اگر آپ اسی ان کے سپیڈ سے کام کریں گے
تو ہم تو گھر چلے جائیں گے. تو میں نے کہا احمد بھائی یہ تو رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں کہ دینا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کمپنی کو جلدی کام چاہیے یا مسجد نبوی کی جو انتظامیہ اس کو جلدی کام چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے وہ ایک کہتے ہیں کہ زیرو سے ان کے ہیرو وہاں پہ ان کے بنا دیا. سر آپ کو ایوارڈ بھی ملے, انٹرنیشنل ایوارڈ ملا اور پرائڈ آف پرفارمنس کا بھی ایوارڈ ملا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اس طرح ہے کہ 2012 میں پاکستانی کونسلیٹ کی طرف سے ہم پاکستان کے جتنے خطاط تھے ان کو جدہ آنے کی دعوت دی. تو جب ہم واپس آنے لگے تو انہوں نے ہمیں ایک دعوت نامہ دیا کہ مکہ میں ایک کیلی گرافی کا مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ سب لوگ اس میں حصہ لیں. تو پاکستان آ کے ہم نے وہ کام تیار کیا. تو میں نے بھی وہ لکھے اور جو پاکستانی خطاط تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی پینٹنگز تیار کر کے ان کے امیجز وغیرہ ان کو ان کے بھجوا دیے. تو انہوں نے 25 بندے اس میں سے ان کے سلیکٹ کیے. تو جن میں سے ہم 5 پاکستانی تھے, ایک اشرف ہیرا, سعید ناز صاحب, عجب خان صاحب اور حافظ انجم صاحب اور ایک میں, ہم 5 بندے تھے. پھر انہوں نے 25 میں سے جو 10 بندے وہ ان کے سلیکٹ کیے جو ٹاپ 10 تھے. اس جو 10 بندوں میں میرا اور اشرف ہیرے کا نام آیا. جب ہم رات کو وہ فنکشن پہ گئے تو انہوں نے میں ان کے بتایا, مجھے کوئی ان کے فوٹوگرافر تھا پاکستانی, انہوں نے کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ پہلے ان کی پوزیشن آئی ہے. میں کہ نہیں جی مجھے نہیں پتہ اس چیز کا کہ میری پہلی پوزیشن ہے. پھر دوسرے دن جب وہاں پہ وہ فنکشن تھا تو جب ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس میں ماشاءاللہ میرا پہلا نمبر تھا. تو اس میں ماشاءاللہ مجھے یہ گولڈ کی ٹرافی ملی اور 30,000 ریال نقد یعنی کہ انعام دیا. یہ تھا کہ وہ واقعی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ ایک تو مجھے مسجد نبوی میں نے جاب کی اور دوسرا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کے گھر بلا کے عزت دی کہ ماشاءاللہ اتنے سارے ان کے ممالک میں سے میری پہلی پوزیشن آئی. پاکستان میں اس کا کیا ٹیلنٹ ہے اور کیا اسکوپ ہے؟ پاکستان میں تو ماشاءاللہ کافی کیلی گرافر آ گئے ہیں اور اچھا کام کرنے والے آ گئے ہیں ان کی کیلی گرافی. پہلے اتنا ان کے رجحان نہیں تھا کیلی گرافی کا, لیکن اب ماشاءاللہ پاکستان آپ کسی کو سکھا بھی رہے ہیں؟ ہاں 3-4 لوگوں کو میں نے کام ان کے سکھایا, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ اچھی کیلی گرافی کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ڈیلی پاکستان کے لیے اپنا وقت نکالا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رباحہ عمران کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیں ڈیلی پاکستان. اللہ نگہبان.